ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کہ انگریز جیل کے اندر، قید خانے کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رات میں لے جاتا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جسم کے پچھلے حصے پر داغا جاتا اور کہتا تھا کہ شیخ الہند یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں انگریز کے خلاف تم نہیں تھے، 1857 کی جنگ میں انگریز کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میرے جسم کے اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی روح ہے، جن کو مشرکین مکہ نے آگ کے شعلوں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا پچھلا حصہ سارے کا سارا جل چکا تھا، ہڈیوں سے ان کا جسم سرخ ہو گیا تھا، ان کی روح میرے جسم کے اندر ہے۔ مشرکین مکہ لاکھ کوشش کر لیے لیکن خباب رضی اللہ عنہ کبھی توحید کے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تم بھی لاکھ کوشش کر لو لیکن میں تمہارے خلاف فتویٰ دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ ہندوستان کی آزادی کا مہینہ ہے۔
ہندوستان کی آزادی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی، علماء کرام نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے جتنے بھی اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ان میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے اگر ان سے پوچھا جائے کہ فریڈم فائٹرز کون ہیں تو وہ کہیں گے گاندھی جی، سبھاش چندر بوس، جواہر لال نہرو، ان لوگوں کے نام ان کی زبان پر تو آئیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے حسین احمد مدنی کون ہے، شیخ الہند کون ہے، نانوتوی کون ہے، رشید احمد گنگوہی کون ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ہیں کون۔ آج ہم نے اپنے اسلاف، اپنے اکابرین اور مجاہدین کے قربانیوں کو بھلا دیا ہے، ان کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اسلاف کی قربانیاں، مجاہدین کی قربانیوں کو بیان کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں مجاہدین اور اسلاف کی قربانیوں کو نصاب میں شامل کرنے کو ضروری نہیں سمجھا، جس کا نقصان آج ہمارے سامنے ہے کہ ہماری نسل اسلاف کی تاریخ کو بھلا بیٹھی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ ایک دو دن کا نہیں، ہندوستان کے آزاد ہونے میں ایک دو دن یا ایک دو ہفتے یا ایک دو مہینے یا ایک دو سال نہیں لگے، ہندوستان کے آزاد ہونے میں مکمل 200 سال لگے۔ جس کے اندر سب سے زیادہ حصہ لینے والے مسلمانوں میں اگر علماء میدان جنگ میں نہ اترتے تو ہندوستان کو آزادی نہیں ملتی۔ سب سے بڑا رول علماء نے ادا کیا۔ 1601 میں انگریز سب سے پہلے کیرلا کے راستے سے ہندوستان میں گھسا، تجارت کی غرض سے بہت منافع کمایا۔ سب سے پہلے اس نے کلکتہ کے اوپر قبضہ جمانا چاہا، جہاں پر نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی۔ 1750 پر 6 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی، لیکن اپنے ہی غداروں کی وجہ سے شکست ہوئی۔ اس کے بعد انگریز میسور کے اوپر قبضہ جمانا چاہا، جہاں پر شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف بڑی 4 مرتبہ جنگیں لڑی ہیں۔
میں سے 3 مرتبہ حضرت کو فتح ہوئی، انگریزوں کو شکست ہوئی، انگریز آگ بگولا ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی اس کے اندر، یہ ڈر یا خوف اس کے اندر طاری ہو گیا۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انگریز پھر جنگ لڑنا چاہا تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریز کے خلاف چوتھی مرتبہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے انگریز کے خلاف شکست ہوئی اپنے ہی غداروں کی وجہ سے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، لیکن انگریز کے اوپر خوف اتنا طاری تھا کہ انگریز ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے صرف نام سے تھرا جاتا تھا۔ اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ کھانا کھا لو ورنہ ٹیپو آ جائے گا، خاموش سو جاؤ ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ اللہ نے ایسی بہادری، ایسی شجاعت، ایسی جوانمردی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی، اور یہ جوانمردی اور یہ شجاعت رب ذوالجلال نے ماں کے گود سے عطا فرمائی۔ ماں نے کہا کہ ٹیپو سلطان کو کبھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی میں نے 2 رکعت نماز پڑھے بغیر ٹیپو کو دودھ نہیں پلایا، جس کی بدولت رب ذوالجلال نے ایسی بہادری عطا فرمائی، شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی انگریز ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے قریب آنے تک کو ڈرا کرتا تھا۔ اس کے اندر اتنا خوف تھا کہ ٹیپو شاید اب بھی وہ زندہ رہے گا، اس لیے اس کے لاش کے قریب بھی جانے سے ڈرتا تھا۔ لیکن بالآخر رات ہو گئی، جب جسم ٹھنڈا ہو گیا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا، انگریز ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے لاش کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج کے بعد سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد انگریز دہلی کے اندر اپنا قبضہ جمانا چاہا، جہاں پر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے قید کر لیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ ایک دن مجبور کر کے بہادر شاہ ظفر کو ناشتے کے لیے لایا گیا، دسترخوان ان کے سامنے بچھایا گیا۔ ناشتے میں دسترخوان پر تش کے اندر اپنے لاڈلے بیٹے مرزا مغل اور مرزا خضر، مرزا ابو بکر، مرزا عبداللہ کے سروں کو کاٹ کر تش میں پیش کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر جب اپنے بچوں کو دسترخوان پر تش میں دیکھتے ہیں، چہرے کے اندر ہیبت نہیں ہے، چہرے کے اندر گھبراہٹ نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، فوری طور پر کے اٹھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تیمور کے بیٹے اپنے باپ کے سامنے ایسے سرخ روح ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر اپنے بچوں کے سروں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، اپنے بچوں کے سروں کو دیکھ کر کانپے نہیں۔ اس انگریز سے کہتے ہیں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، تیری یہ سوچ غلط ہے، ہم مرتے ہیں تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے ایک تحریک چلی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ ایک ایسی تحریک تھی جس کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کمزور انسان ہے، دبلے پتلے ہیں، موٹے ہٹے کٹے نہیں تھے، دبلے پتلے تھے، لیکن ان کے روح کے اندر، ان کی رگ رگ میں، خون کے خطرے خطرے میں انگریز کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس ملک کے حالات انگریز کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مکے کے بادشاہ کو اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں رومال کے اندر،
اور یہ رومال بادشاہ کو کے سامنے پیش کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی چند غداروں کی وجہ سے وہ رومال انگریزوں کے ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیتا ہے، جیل کے اندر 4 سال تک قید میں رکھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں تنہائی میں انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لے جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، بہت دیر کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لا کر سلاخوں کے سامنے ڈال دیتا تھا۔ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، غسل دینے لگے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جسم کے پچھلے حصے پر، پیٹھ پر گوشت کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ہے، پوری پیٹھ اور جسم کا پچھلا پورا حصہ ہڈیوں سے سرخ ہو گیا تھا۔ پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ انگریز جیل کے اندر، قید خانے کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رات میں لے جاتا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جسم کے پچھلے حصے پر داغا جاتا اور کہتا تھا کہ شیخ الہند یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں انگریز کے خلاف تم نہیں تھے، 1857 کی جنگ میں انگریز کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میرے جسم کے اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی روح ہے، جن کو مشرکین مکہ نے آگ کے شعلوں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا پچھلا حصہ سارے کا سارا جل چکا تھا، ہڈیوں سے ان کا جسم سرخ ہو گیا تھا، ان کی روح میرے جسم کے اندر ہے۔ مشرکین مکہ لاکھ کوشش کر لیے، لیکن خباب رضی اللہ عنہ کبھی توحید کے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تم بھی لاکھ کوشش کر لو، لیکن میں تمہارے خلاف فتویٰ دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے بڑا رول علماء کا تھا۔ علماء نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، زمین نے خون مانگا، اپنی خون کو دیا، زمین نے جانیں مانگی، اپنی جانیں قربان کی، ہندوستان کو آزاد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ انگریز نے دیکھا کہ ہندوستان کی آزاد کرنے میں سب سے زیادہ جوش مسلمانوں کے اندر ہے، جب تک مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جاتا اس ہندوستان پر حکومت ہم نہیں کر سکتے، ہندوستان پر ہم اپنا قبضہ جما نہیں سکتے۔ اس لیے انگریز سب سے پہلے ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا، سب سے پہلے ٹارگٹ علماء کو بنایا، مدارس کو بنایا، قرآن کو بنایا۔ اس کے بعد 1857 کے بعد انگریز 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 51,000 علماء کو شہید کر دیا گیا۔ دلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پندوں پر لٹکا دیا گیا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر مسلمان عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، ہر درخت پر مسلمان عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ ٹارگٹ مدارس کو بنایا، دلی کے اندر مکمل 1000 مدارس چلا کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو ہر 5-10 قدم پر ایک مدرسہ مل جاتا تھا، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طہارت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے، ہر 5-10 قدم پر
कोई ना कोई मदरसा मिल जाता था। पूरी दिल्ली शहर के अंदर 1000 मदारिस थे। अंग्रेज सारे के सारे मदारिस को शहीद कर दिया। 1857 के बाद अंग्रेज ने कुरान को टारगेट बनाया। 3 लाख कुरान के नुस्खे उसने जला दिए। लेकिन मेरे भाइयों, आजादी इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। मुसलमानों ने अपना सबसे ज्यादा हिस्सा आजादी के लिए अपना लगाया। उलमा ने सबसे ज्यादा अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। जब जाकर हिंदुस्तान को आजादी मिली। थॉमसन लिखता है कि अंग्रेज मुसलमान आलिमों को बोरियों में लपेटकर तोप के मुंह में मुसलमान आलिम को रख देता, इधर से तोप को जला देता, तो गोला जब निकलता था मुसलमान आलिम के जिस्म के परखचे उड़ जाते थे। थॉमसन लिखता है मुसलमान आलिमों को सुअर की चर्बियों में बांध कर जलते तंदूर में डाल दिया करते थे। थॉमसन लिखता है मुसलमान आलिमों को एक फांसी के कंधे पर 2 आलिमों को फांसी दिया करते थे। थॉमसन लिखता है मुसलमान आलिमों को लाहौर की शाही मस्जिद में एक दिन में शाही मस्जिद के फांसी के फंदे पर, वहां पर एक फांसी का फंदा लटकाया था, उस फंदे पर रोजाना 80 उलमा को फांसी दिया करता था। थॉमसन लिखता है कि अंग्रेज मुसलमान उलमा को दरख्तों के ऊपर फांसी के फंदे लटकाते थे और रस्सियां लटकाकर ऊंट तो ये हाथियों के ऊपर उलमा को खड़ा करते थे और गर्दनों पर फांसी का फंदा डालकर रस्सी डालकर हाथियों को आगे हाँक दिया जाता था। और जब हाथी आगे चले जाते, मुसलमान उलमा लटकने की वजह से आंखें बाहर आ जाती थी, आंखों से खून निकल जाता था, नाक से खून निकलता था, कानों से खून निकल जाता था। हफ्ते गुजर जाते थे, लाशें वैसे ही लटकी की लटकी रह जाती थी। लेकिन इतनी बदबू फैलती थी, किसी को वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। यही थॉमसन लिखता है, एक मर्तबा मैं अपने खीमे के अंदर था, मुर्दों के जलाने की बो मुझे महसूस हुई। क्या देखता हूं अपने खीमे के पीछे जाकर कि वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया है जिसके अंदर आग जलाई गई। 40 उलमा को लाया जाता, उनके कपड़े उतार दिए जाते, नंगा करके 40 उलमा से कहा जाता कि तुम बोलो 1857 की जंग में अंग्रेज के खिलाफ हम नहीं खड़े थे, तुम्हें कह दो हम तुम्हें यहां से वापस भेज देंगे, तुम्हें सजा नहीं देंगे अगर तुम नहीं कहोगे। जिस तरह 40 उलमा को आग के अंदर जलाकर उनको कबाब कोयला बना दिया है, तुम्हें भी इसी तरह जला दिया जाएगा। वो 40 के 40 उलमा वहीं पर बरहना खड़े हैं। थॉमसन लिखता है खुदा गवाह है, मुझे पैदा करने वाला गवाह है, खुदा की कसम एक आलिम दीन भी अपना पैर पीछे नहीं किया, अपना कदम पीछे नहीं किया। हर एक आलिम के दिल ज़बान से ये निकला कि हम तुम्हारे खिलाफ आज भी खड़े हैं, आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं, आइंदा भी लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके खिलाफ जंग करते रहेंगे। थॉमसन कहता है कि 40 उलमा को बरहना करके उस गड़े के अंदर आग में जिंदा जला दिया करता था। तो मेरे भाइयों, उलमा ने इसी कुर्बानियां दी आजादी के खातिर, जब जाकर हिंदुस्तान को आजादी मिली है। अगर उलमा आगे ना बढ़ते, अगर उलमा पहल ना करते, अगर उलमा मैदान जंग में ना उतरते, हिंदुस्तान को आजादी नसीब ना होती। लेकिन 1857 के कई सालों के बाद गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और हिंदुस्तान के दीगर बाशिंदे, अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के लिए पहल किए। लेकिन उनमें सबसे आगे गांधी जी थे। लेकिन जिस मुल्क के लिए आज हर एक की जबान पर गांधी का नाम है,
کون ایسا انسان ہے جو گاندھی جی کو نہ جانتا ہو؟ کون ہے؟ ہر ہندوستانی جانتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ تک بھی جانتا ہے۔ جنگ آزادی میں گاندھی جی آگے آگے تھے، لیکن گاندھی کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ گاندھی کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ کوئی RSS کا نہیں تھا، کوئی BJP کا نہیں تھا، لیکن گاندھی کی حفاظت کرنے والا ایک مسلمان تھا۔ ایک مسلمان گاندھی کی حفاظت کرنے والا، جس کا کام یہ تھا کہ گاندھی کو کھانا جب پیش کیا جاتا تو چک کر کے کھانا پیش کرنا مسلمان کا کام تھا۔ پٹک میاں جس کا نام تھا۔ لیکن ایک مرتبہ انگریز پٹک میاں کو بہت ہی پریشر ڈالے اس کے اوپر کہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دے، لیکن ایک مرتبہ اتنا مجبور کیا کہ پٹک میاں نے گاندھی جی کے کھانے میں زہر تو ملا دیے۔ کھانا جب گاندھی جی کے سامنے پیش کیا گیا، گاندھی جی نوالا اٹھا کر منہ کے سامنے جب کرنے لگے، فوری طور پر پٹک میاں نے ہاتھ مار کر اس نوالے کو نیچے گرا دیا۔ پوچھا گیا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے معاف کرنا، گستاخی معاف کرنا۔ بات دراصل یہ ہے کہ انگریز نے میرے سارے خاندان کو اغوا کر لیا ہے، سارے خاندان کو گرفتار کر لیا ہے، مجھے آپ کے کھانے میں زہر ملانے پر مجبور کیا گیا۔ اگر مجبور نہ کیا ہوتا تو کبھی میں آپ کے ساتھ غداری نہیں کرتا، کبھی میں آپ کو کھانے میں زہر نہیں ملاتا، لیکن مجھے مجبور کیا گیا۔ ابھی 2-4 پہلے میرے ایک بچے کی لاش گھر پہنچی ہے، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اگر کھانے میں زہر نہیں ملایا جاتا تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد تمہارے خاندان کی ایک لاش اٹھتی رہے گی۔ اس لحاظ سے میں نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا، لیکن میں آپ کو مرتا دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے منہ کا نوالا نیچے گرا دیا ہے، سارے خاندان والوں کو قربان کر دیا، لیکن گاندھی کی حفاظت کرتے رہے، گاندھی کے ساتھ کبھی بغاوت نہیں کیا۔ گاندھی کی حفاظت کرنے والا ایک مسلمان تھا جس نے اپنے سارے خاندان کو قربان کر کے گاندھی جی کی حفاظت کی ہے۔ آج 26 جنوری کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر ہم ترنگا لہراتے ہیں، جھنڈا لہراتے ہیں، لیکن جب آزادی کا موقع آیا تو اس وقت آزادی کے وقت میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے جے ہند کا نعرہ لگانے والا وہ مسلمان تھا، کوئی ہندو نہیں تھا۔ وہ نعرہ لگانے والا جے ہند کا مسلمان تھا۔ جس ترنگے کو ہم لہرا رہے ہیں، جس جھنڈے کو ہم لہرا رہے ہیں، یہ جھنڈا بنانے والی ایک مسلمان خاتون تھی، سریا طیب، جو حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ جھنڈے کا رنگ ہم نے دیا ہے، جے ہند کا نعرہ ہم نے لگایا ہے، گاندھی کی حفاظت ہم نے کی ہے، ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں ہم نے دی ہیں، زمین کو خون کی ضرورت پڑی تو خون ہم نے پیش کیا، قربانی کی ضرورت پڑی تو جانوں کے نذرانے ہم نے پیش کیے، شہیدوں کو ہم نے پیش کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک گھسپیٹیا ہے، تو میرے بھائیوں، یہ ظالم اور یہ دشمن چاہے جتنا بھی کہیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ملک سے محبت ہمارے دل میں تھی اور ہے، اور آخری سانس تک، آخری دم تک ہمارے رگ رگ میں، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی کے لیے حصہ ہم نے لیا۔ مکمل 200 سال میں 125 سال صرف مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، کوئی ہندو بھائی اس کے اندر شریک نہیں تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہندو
حصہ لیا ہے، لیکن 125 سال صرف مسلمانوں نے ہندوستان کے آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، تو سب سے زیادہ حصہ ہمارا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب یوم آزادی کا وقت آتا ہے، 15 اگست کا وقت آتا ہے، ترنگے کے پاس مسلمان کم نظر آتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ مسلمان ہو، آزادی کا حصہ سب سے زیادہ ہمارا ہے، ہم سب سے زیادہ اپنی قربانیوں کو ہم بیان کریں، اپنی بہادری کو ہم بیان کریں، اپنی تاریخ کو ہم دہرائیں، تاریخ خود پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیں، اپنے بچوں کو تاریخ سکھائیں، جنگ آزادی میں اپنے بہادروں کے قصے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج تو ہم کیا کیا قصے سناتے ہیں، وہ قصے سنانے کے باوجود، وہ قصے سنانے کے کیا ہے بجائے اگر ہم آزادی کے بہادروں کے قصے سناتے، ٹیپو سلطان شہید کے قصے سناتے، بہادر شاہ ظفر کے قصے سناتے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے قصے سناتے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے قصے سناتے، آج ہمارے بچوں کے اندر بھی جوان مردی ہوتی، آج ہمارے بچے بھی بہادر، اور آج ہمارے بچے بھی شجاعت، ہمارے بچوں کے اندر شجاعت ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے تاریخ پڑھیں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ہندوستان میں آج جو نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہے وہ نقصان نہ ہو۔ تاریخ کے بھلانے کی وجہ سے آج سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے۔ مجاہدوں نے اپنے قربانیاں پیش کی، اسلاف نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، جن کے ناموں پر پل بنائے گئے، جن کے ناموں پر سڑکیں بنائی گئی، جن کے ناموں پر کیا ہے اسکولیں بنائی گئی، کالجیں بنائی گئے، شہر بنائے گئے، آج دشمن ہمارے اسلاف کے، ہمارے مجاہدین کے نام پر جو سڑکیں بنائی ہوئی تھی ان کے نام بدل رہے ہیں، جو روڈ بنائے تھے ان کے نام بدل رہے ہیں، جو کالجیں بنائی تھی ان کے نام تبدیل کر دیے جا رہے ہیں، جو شہر بنائے تھے وہ تبدیل کر دیے جا رہے ہیں نام، جو اسٹیشن بنائے تھے وہ اسٹیشنوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ نقصان یہ اس لیے ہو رہا ہے، تاریخ کو ہم خود بھلا دیے، اپنے بچوں کو بھی ہم نے نہیں بتایا، جس کی وجہ سے نقصان ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ آزادی کا جب بھی دن آتا ہے 15 اگست، تو اس وقت سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ پرچم کشائی جہاں پر بھی ہو تو سب سے پہلے حصہ لیں، اپنے مساجد پر بھی پرچم لگائے، مدارس پر پرچم لگائے، اپنے گھروں پر پرچم لگائے، حصہ سب سے زیادہ آزادی میں ہمارا، ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ آزادی میں حصہ جب ہمارا ہے تو آزادی یوم آزادی میں سب سے پہل ہم کیا، سب سے آگے ہم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔